میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی سٹوری علیمہ خانم سے متعلق ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے، کیس ہے، جو 26 نومبر کے اندر انہوں نے احتجاج کیا تھا. تھانہ صادق آباد کی ایف آئی آر ہے اور وہ ان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی جو عدالت راولپنڈی میں ہے اس میں جاری ہے. آج 10 گواہان کے اوپر جرا ہونی تھی اور علیمہ خانم سمیت تمام جو ملزمان ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہوا تھا. گزشتہ سماعت کے اوپر علیمہ خانم نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی جو عدالت نے قبول کر لی تھی. اب علیمہ خانم کا جو کیس ہے یہ قانون کے مطابق اور جو عدالتی روایات کے مطابق جو ہے وہ جاری ہے. علیمہ خانم نے بڑی کوشش کی، اس کو ہر قسم کا تاخیری حربہ انہوں نے استعمال کیا. تقریباً 10 مرتبہ ان کے نون بیلیبل اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے کورٹ نے، اور جب وہ پیش نہیں ہوئی تو پھر جب اکاؤنٹس وغیرہ فریز ہوئے تو ان کو پیش ہونا پڑ گیا. اب علیمہ خانم جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ موجودہ جو عدلیہ ہے اس کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے. وہ کیا کہہ رہی ہیں، آئیے سنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹائم اتنا پتہ نہیں ہم کیوں ضائع کرتے ہیں کیسز کے اوپر. ساروں کو پتہ ہے سارے جھوٹے ہیں، سارے کیسز جھوٹے ہیں. اصل میں جو ان جھوٹے کیسز سے کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب کیا ہوا ہے. اب ہماری عدالتوں کو کوئی سیریسلی لے ہی نہیں رہا ہے. اب یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ ان کا جو جرم ہے وہ ثابت جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے. گواہان نے جو سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ علیمہ خانم کے خلاف دی ہیں. اب کراس ایگزامن کر لیں یا جو حقائق ہیں اس کو اگر دیکھتے ہوئے بات کی جائے تو علیمہ خانم کو اس میں سزا اپنی صاف دکھائی دے رہی ہے. اب انہوں نے جوڈیشری کو متنازع کرنا ہے، اس کو سیاسی رنگ دینا ہے، اور یہاں تک انہوں نے گلہ کیا کہ آج ملاقات کا دن تھا تو آج تاریخ رکھ لی. اب یہ کیس قانون کے مطابق 7 دن کے اندر ٹرائل کو کمپلیٹ ہونا تھا اور کئی ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک یعنی جو کیس ہے وہ ختم نہیں ہوا، ابھی بھی جاری ہے. تو اس کے باوجود جی محترمہ کو تکلیف ہے، اور یہ تکلیف جو ہے ان کی فطری ہے، کیونکہ انسان کو جب نظر آئے کہ اس کو اپنے اعمال نامے کے مطابق سزا ہوگی اور سہولت کاری جو پہلے میسر تھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سہولت نہیں رہی. جب سلائی مشینوں والا معاملہ ان کا آیا تھا، جب انہوں نے اربوں روپے سلائی مشینوں سے کما لیے تھے اور اس جسٹیفیکیشن کو بھی عدالت نے منظور کر لیا تھا، تو پھر آج کی عدلیہ تو یقینی طور کے اوپر علیمہ خانم کو اچھی نہیں لگے گی. اور بات یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ جو سلائی مشینوں والا کیس تھا اس میں بھی محترمہ علیمہ خانم کے جو وکیل تھے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. بہرحال جی یہ تو علیمہ خانم کا یہ معاملہ ہے، لیکن آج وہ کہتی ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے، اور 3:30 بجے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دعا رکھی ہے اور دعا کے بعد وہ قرآن پاک کا ختم کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ سیاسی تھیٹر انہوں نے لگانا ہے، اور جو سیاسی تھیٹر وہ ہر ہفتے لگاتی ہیں. پچھلی مرتبہ اور اس مرتبہ اس سیاسی تھیٹر کو وہ اسلامک ٹچ بھی دے رہی ہیں ساتھ. آبجیکٹو یہی ہے جی کسی طریقے سے کچھ بے حرمتی ہو پولیس سے قرآن پاک کی یا سپاروں کی، تو پھر اس کو وہ یعنی لوگوں کے جذبات مجروح کرنے کے لیے اپنے سیاسی ایندھن کے طور کے اوپر استعمال کر سکیں. یہ عزائم ہے جی علیمہ خانم کے، اور یہی وہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. وہ خود چاہتی ہیں کہ پولیس کے ہاتھوں کو خدا نخواستہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہو. یہ انتہائی افسوسناک ہے جی. سیاست سے جو ہماری مقدس دینی کتاب ہے اس کو باہر رکھنا چاہیے. بہرحال جی ان کو کون سمجھائے، اور قاسم سوری صاحب نے ہی وہ مائک کے ذریعے بتا دیا تھا، عمران خان کے کان میں بات کر رہے تھے، لیکن مائک سے دنیا نے سن لیا کہ خان صاحب اسلامک ٹچ. تو یہی اب علیمہ خانم صاحبہ جو ہے وہ اسلامک ٹچ دے رہی ہیں. بہرحال جی ایک اور خبر، محمود خان اشرف صاحب، وہی محمود خان اشرف صاحب جن سے کی نقل اتارتے تھے عمران احمد نیازی صاحب. آئیے پہلے نقل دیکھتے ہیں. اچھا اچک نہیں کا ذرا ڈرامہ سنو، بڑی چادر پہنی ہوئی ایسے کر کے بڑا کوئی دیسی آدمی لگ رہا ہے. ہم بھی میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پاگل بن گیا اچک سے، میں بھی کہا بڑا کوئی
मलंग आती हैं। अब ये आपके सामने है जी, मैं ये वही महमूद खान अचकज़ई है जिसको इमरान खान ने नॉमिनेट किया कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। अब तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी महमूद खान अचकज़ई ही हमारे नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ द ओपोजिशन होंगे। लीडर ऑफ द ओपोजिशन तो होंगे, लेकिन वो साथ एक लफ्ज़ जो असल हकीकत में उनको कहना चाहिए वो लफ्ज़ ऐड नहीं कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लफ्ज़ है डमी। वो डमी इसलिए कि महमूद खान के पास अगर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन भी जाएं तो उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो कोई फ़ैसला ख़ुद से जो है वो ले सकें। वो अपोजिशन को लीड नहीं कर सकते, बल्कि वो सलमान अकरम राजा की जो ना उंगलियों के ऊपर खेल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जी ख़बर आई थी नईम अशरफ भट्ट साहब की एयरवाई न्यूज़ के ऊपर कि नईम अशरफ भट्ट साहब ने जनाब ख़बर दी कि महमूद खान अचकज़ई को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करवाते हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे तो मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो लीडर ऑफ द ओपोजिशनशिप है ये ख़तरे से दो चार हो सकती है। तो ये तो टोटल हैसियत है महमूद खान अचकज़ई की। और महमूद खान अचकज़ई वही हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि हम गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार हैं, और फिर अलीमा खानम ने रद्द कर दिया। तो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये हैसियत है जी सारी की सारी महमूद खान अचकज़ई की। और बढ़ के देखें, बातें देखिए उनकी कि वो फरमाते हैं जी कि मैं इमरान खान की ज़िम्मेदारी मैं उठाता हूँ। भाई आप कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते। इमरान खान किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। इमरान खान बेचारा ख़ुद जेल के अंदर है। उसकी यकीन दहानी पर वैसे तो वो कहीं अल्लाह एक है तो ये आप मान लें, इसके अलावा इमरान खान कोई भी बात करें तो वो बात माननी नहीं चाहिए। अच्छा जी, महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो दिल्ली दिल में लीडर ऑफ द ओपोजिशन बने बैठे हैं। अब देखते हैं कि उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है या मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता है, क्योंकि पहले ही ख़ासी ताख़ीर हो चुकी है। आज जो चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, उन्होंने तो कहा जी कि हमने तमाम के तमाम जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके स्पीकर चैम्बर में जमा करवा दिया है। बहरहाल जी आमिर डोगर साहब की बात कर रहा हूँ तो उनकी एक और बात आ गई कि आज उन्होंने बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए मजहबी अमूर वो उन्होंने जी जो कमेटी की रिपोर्ट है वो ईवान में पेश कर दी। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्ताफ़ी हुई है स्टैंडिंग कमेटी से, दूसरी तरफ आमिर डोगर साहब बतौर चेयरमैन रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ईवान के अंदर। तो ये वो तज़ादात हैं, ये सियासत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, ये इमरान खान साहब ने इसको कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया है। कमेटी से स्टैंडिंग कमेटी से रिज़ाइन करवाया। जुनैद अकबर साहब जिस दिन रिज़ाइन कर रहे थे उस दिन उनकी आंखों के अंदर आंसू मौजूद थे, बड़े गमज़दा थे पीएसी की चेयरमैनशिप से रिज़ाइन करते हुए। लेकिन इस मरतबा आप देख लें कि फिर दोबारा मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जूटन एक बार फिर लेती हुई दिखाई दे रही है। माजी में भी इन्होंने जूटन लिया था इस्तीफ़े देकर, फिर कौमी असम्बली में जाके खड़े हो गए थे जब जो ख्वाजा आसिफ साहब थे उन्होंने तारीख़ी जुमले कहे थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। तो आज भी वैसे वही बात जो है वो दोबारा ही इनके ऊपर अप्लाई हो रही है। अगली खबर ये है जी कि जुडिशल कमीशन में आपने देखा कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जो हैं उनको मुस्तकिल किया गया, फिर आज 10 जो जजेस हैं एडिशनल जजेस उनको कंफर्म किया गया है सिंध हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, अभी ये तमाम की तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर जो मेन खबर है जिसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ, काफ़ी मतलब वक्त शॉर्ट है हमारे पास, तो वो जो जजेस ने मुस्तकिल होना है, जिन्होंने नहीं होना वो तो काम होगा। असल इजलास जो जुडिशल कमीशन का होगा इसके बाद वो होगा जजेस की ट्रांसफ़र से मुतल्लिक, और उसमें मेरा जो है वो इंटरेस्ट है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं इन्होंने अपनी यूनियन बना दी थी। जो यूनियन वाले जजेस हैं, अब देखना ये है कि कौन सा जज कौन से सूबे में जाता है और फिर वो उस सूबे की कौन सी जो है वो जाकर जो रजिस्ट्री है उसके ऊपर जाकर बैठेगा। मेरा तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब से मुतल्लिक है। वैसे भी आपको पता है कि वो बड़े गोरा जो है टाइप आदमी हैं, और वो कहाँ जाते हैं, और मैं तो यही इस वाले से जो है वो इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो जो है वो शुभ घड़ी आएगी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस ने यूनियन बनाई थी वो जजेस जो हैं उनके ट्रांसफ़र होते हैं।
بہرحال ایک اور خبر یہ ہے کہ جو پاکستان بار کونسل ہے جی، انڈیپینڈنٹ گروپ نے ایک بار پھر اپنا وائس چیئرمین منتخب کروا لیا جی۔ مسعود چشتی صاحب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل جو ہے وہ الیکٹ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جی اکثریت کے ساتھ مسعود چشتی صاحب کا انتخاب ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے، 1,00,000 سے زائد وکلا جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے جو ہے کہ زیر انتظام آتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار کونسل بھی پاکستان بار کونسل کے ماتحت ہے۔ تو اتنا اہم جو عہدہ ہے یہ انڈیپینڈنٹ گروپ یعنی اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون نے اپنے نام کیا جی۔ ایک اور جی بات تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر سہیل آفریدی صاحب کا بھی جو ہری پور الیکشن سے متعلق جو متنازع بیان ہے اور جو ان کی دھمکی ہے، یہ والا کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے۔ 5 رکنی کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اس کی سماعت کی ہے اور آج کیس کی زیادہ پروگرس نہیں ہو سکی۔ علی بخاری صاحب سہیل آفریدی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ اس کیس کو خاصا لمبا کھینچ رہے ہیں اور بڑا افیکٹولی کھینچ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں۔ بہرحال جی جو رپلائی تھا بابر نواز صاحب کے وکیل کا، وہ بابر نواز صاحب کا رپلائی جو ہے وہ ان کو فراہم کر دیا گیا ہے، سہیل آفریدی کے جو وکیل ہیں علی بخاری صاحب ان کو۔ آخری بات کریں گے جی ایران سے متعلق۔ ایران کی جو صورتحال ہے اس سے متعلق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے واضح اور دو ٹوک انداز میں ان پر یہ دنیا کو واضح کر دیا ہے کہ جو ملک بھی ایران کے ساتھ کوئی لین دین یا بزنس کرے گا تو اس کو 26% ٹیرف جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ایران کے حوالے سے جو صورتحال ہے خاصی کشیدہ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا نیبر ہے، ہم اس سے اپنی آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ ہمارا ایک بہت بڑا بارڈر جو ہے وہ بلوچستان والا وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے۔ اگر ایران کے اندر خدا نخواستہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں، کوئی فورن انٹرونشن ہوتی ہے یا اندر ہی حالات زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں تو اس کے جو فال آؤٹ ہے وہ مختلف ممالک پر بعد میں آئیں گے۔ پاکستان کے اوپر اس کے اثرات جو ہے وہ فل فور آنا شروع ہو جائیں گے۔ سو ہمارے لیے یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کی حکومت اور ایران کے عوام کے لیے بہتر اسباب پیدا کرے اور یہ جو ان کے تنازعات اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں وہ جلد از جلد حل ہوں۔ معاملہ تو وہاں پر یہ ہے کہ لوگوں کو معاشی مشکلات ہیں۔ ایران کے جو لوگ ہیں وہ کئی لوگ جو ہیں وہ مطلب جو سوسائٹی ہے ایران کی وہ بڑی کمپلیکسڈ ہے۔ کمپلیکس میں تیسرا ولاگ ہے یہی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سمجھا بھی دیتا ہوں۔ کمپلیکس اس لحاظ سے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ بہت مذہبی رجحان رکھتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ بالکل مذہبی نہیں ہے، اور نہ جو درمیان کا طبقہ ہے جس طرح ہماری سوسائٹی ہے پاکستان کی، اس طرح کی پاپولیشن ایران کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسرا، کچھ لوگ جو مذہبی پابندیاں ہیں اس سے تھوڑے سے نالاں ہیں۔ پھر جو انٹرنیٹ کی بندش ہوئی، نوجوان پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ آپٹیمسٹک ہوتی ہے، زیادہ جذباتی ہوتی ہے اور وہ اپنے حقوق کو یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور اس کی ذمہ دار حکومت ہے۔ یہ اللہ بہتر کرے جی، حالات وہاں پر بہتر ہو جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ باقی امریکہ کی جو انٹرونشن کے حوالے سے بیانات ہیں، دنیا اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ ایران بھی امریکہ کے ساتھ بھی یعنی نیگوسیشن کے لیے آمادہ دکھائی دے رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اگر انٹرونشن کرے خدا نخواستہ تو وہ کس لیول کی ہوگی، پھر آگے سے جو ہے وہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا، پھر لوگ وہاں پر اندر کیا کریں گے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہیں۔ بہرحال امریکہ نے اپنے شہریوں کو تمام کو نکلنے کا کہہ دیا ایران سے، اور جانے پر تو پابندی ہے ہی۔ اس لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پاکستانی اس وقت ایران کے اندر موجود ہیں وہ فوری طور پر واپس آئیں، اور جو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں ایران وہ جانے سے گریز کریں۔ یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔